ब्यूरो चीफ ملک کی رپورٹ کے مطابق حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی حکام کو زیر نظر رکھنے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترامیم تجزیہ کار پاکستانی فوجی 11 اکتوبر 2009 کو راولپنڈی میں آرمی ہیڈ کوارٹر کے مرکزی دروازے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مختصر URL ترامیم کے مطابق جو بھی حساس معلومات افشا کرنے کا مجرم پایا گیا اسے 5 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترامیم صرف حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکاروں پر لاگو ہوگی۔ فوج مخالف مہم کا خاتمہ 53 سیکنڈ پہلے اپڈیٹ کیا گیا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال فائل اسلام آباد بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے پشاور ہائی کورٹ PHC کے مستقل چیف جسٹس کی تقریر پر غور کے لیے 2 اگست کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اس عہدے پر توجہ مرکوز کرنے والے جسٹس محمد ابراہیم خان ہیں جو اس وقت PHC کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جسٹس ابراہیم کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر تقرری کمیشن کے آئندہ اجلاس میں اہم ایجنڈا ہوگا۔ یہ فیصلہ عدلیہ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق توقع ہے اسلام آباد وفاقی وزیر توانائی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما خرم دستگیر نے کہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کے مسلم لیگ نون تیت تعصب کے واضح نمونے میں نہ کہ صرف مفروضے اور پارٹی قائد نواز شریف کے لیے انصاف ملنا مشکل ہے جب تک وہ دفتر میں ہیں۔ وفاقی وزیر نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کوئی سیاسی رکاوٹ باقی نہیں رہی، لیکن عدالتی مقدمات آئندہ انتخابات پر مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا تھا کہ سیکورٹی اداروں نے موسم خزاں میں عام انتخابات کے لیے سیکورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے میں بہت پر امید ہوں کہ اب جب بھی وسائل دستیاب ہیں سیکورٹی ہے اور ہم سب لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ انتخابات موسم خزاں میں کرائے جائیں۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتھونیو گوٹیرس سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تاکہ بلیک سی گرین انیشیٹو کو روکنے اور دنیا بھر میں غذائی مہنگائی پر اس کے اثرات سے متعلق پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا جا سکے۔ گزشتہ سال BSEI معاہدے کو حتمی شکل دینے میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے مثبت کردار کی تعریف کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے گوٹیرس سے درخواست کی کہ وہ تمام فریقین کے تحفظات کو دور کرنے والے تعمیری بات چیت کے ذریعے پہل کو بحال کرنے کے لیے اپنی قیمتی مصروفیات جاری رکھیں۔ بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا راولپنڈی میں کرنل مقبول امام بارگاہ سمیت مختلف امام بارگاہوں اور عزاداری روٹ کا دورہ۔ RPO سید خرم علی اور CPO سید خالد ہمدانی نے IG پنجاب کو سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے بریف دی۔ بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق CPO سید خالد ہمدانی کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں 5th کامن کے زیر تربیت ASPs کے وفد سے ملاقات۔ زیر تربیت افسران میں 32 ASPs شامل تھے۔ CPO سید خالد ہمدانی نے زیر تربیت افسران سے راولپنڈی پولیس کی ورکنگ کے حوالے سے بات چیت کی۔ CPO نے مؤثر اور مربوط سیکورٹی پلاننگ اور ڈیوٹیز کے حوالے سے بریفنگ دی۔ CPO سید خالد ہمدانی نے جلوس مجالس سے پہلے اور جلوس کے دوران سیکورٹی کے اہم نکات پر لیکچر دیا۔ محرم الحرام سیکورٹی پولیس کے اہم ترین ڈیوٹیز میں سے ایک ہے۔ CPO سید خالد ہمدانی محرم الحرام میں تمام معاملات پر گہری نظر رکھنا، از خود